أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وقال لهم और कहा उनसे नबीयुहुम उनके नबी ने इन आयत मुल्की ही उसके बादशाह होने की निशानी ये होगी अय्यातियकुम कि आएगा तुम्हारे पास अत्ताबूतु सुंदूक फीही सकीनतुन उसमें सकीनत इत्मीनान और वक़ार होगा मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से व बक़ियतुन और बकिया मिम्मा तरका उन चीज़ों में से जो छोड़ी आलु मूसा व आलु हारून आले मूसा और आले हारून ने तहमिलुहु उस संदूक को उठाए हुए होंगे अल मलाइकतु फरिश्ते इन्न फी ज़ालिक बेशक इसमें लआयतन जरूर निशानी है लकुम तुम्हारे लिए इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो फलम्मा पस जब फसल तालूत बिल जुनूद निकला तालूत अपने लश्कर के साथ क़ाला तो उसने कहा इन्न अल्लाह बेशक अल्लाह मुब्तलीकुम आजमाएगा तुम्हें बिनहरिन नहर से फमन शरिबा मिन्हु बस जिसने उस नहर में से पी लिया फलैसा मिन्नी वो मुझ में से नहीं है वो हमारे साथ नहीं रहेगा वमन लम यतअमहु और जिसने उसमें से कुछ भी ना चखा फ़इन्नहु मिन्नी
پس بے شک وہ میرے ساتھ رہے گا، الا سوائے من اغترف غرفتن جس نے ایک چلو بھر پانی لے لیا، فشاربوا منہ پس پی لیا انہوں نے، منہ اس نہر میں سے، الا قلیلا منہ مگر تھوڑے سے لوگ ان میں سے جنہوں نے یہ نہیں پیا، سوائے تھوڑوں کے، منہم ان میں سے۔ فلما جاوزہ پس جب اس نے اس کو کراس کیا، ہوا اس نے، والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ تھے ایمان والے، قالوا تو انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم آج ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، بجالوت وجنودہ جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی۔ قال الذین یظنون کہا ان لوگوں نے جن کو یقین تھا، انہم ملاقو اللہ کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے، انہوں نے کہا، کم من فئۃ قلیلہ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے گروپ، غلبت غلبہ پا گئے، فئۃ کثیرہ بڑی بڑی جماعتوں پر اور گروہوں پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ قصہ طالوت اور جالوت کا بیان ہوا ایمان والوں کے لیے اور مجاہدین کے لیے، ان کی ثابت قدمی کے لیے۔ اور یہاں پہ پھر ہم دیکھیں، وقال لهم نبیہم ان کے نبی نے کہا۔ اب نبی کا ذکر قرآن نہیں کیا، لیکن مفسرین نے اس میں سے اپنے جو تھی تحقیق کی، اسرائیلیات میں سے یا جو ان کو وسائل میسر تھے، تو انہوں نے کہا ان کا نام سمیول تھا، سموائل جو عیسائی نام بھی رکھتے ہیں، کسی نے کہا شمعون تھا، واللہ عالم۔ تو طبرانی نے سموئیل لکھا ہے۔ تو اس نبی نے کہا کہ وہ جو طالوت جس کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے اور اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا۔ پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا نا، وہ سمجھتے تھے ہم میں سے کسی کو بادشاہت مل جائے گی، مطالبہ انہیں کا تھا کہ ہم میں سے ایک بادشاہ بنے جس کی قیادت میں ہم قتال کریں اور اپنے وطن کو آزاد کرائیں، اپنے جو بچے ہیں جو ان کی قید میں ہیں ان کو چھڑوائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے طالوت کو مقرر کر دیا جو مال و دولت کے لحاظ سے ان سے کم تر تھا۔ تو وہ سمجھتے تھے جو ہمارا چودھری اور مالدار بندہ ہے اس کو ملنی چاہیے بادشاہت۔ تو ان کے نبی نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، یوتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنی بادشاہت دے دے، واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسیع ہے اور علم والا ہے، اس کی رحمت وسیع، اس کا فضل وسیع، اور اللہ سبحانہ وتعالی علیم ہے کہ اس بادشاہت کا حقدار کون ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بادشاہت طالوت کو دے دی ہے، اور اس کی نشانی، اس کی صداقت کی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا۔ تابوت کا معنی صندوق ہے۔ تو
اس صندوق کو لے کر آنے والے فرشتے ہوں گے، تحملہ الملائکہ، فرشتے لائیں گے تمہارے سامنے، آسمانوں اور زمین کے درمیان تمہیں نظر آئے گا، یہاں تک کہ وہ طالوت کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ منظر دیکھا جو بہت بڑی نشانی تھی، ان فی ذلک لآیہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ فرشتے لائے صندوق اور انہوں نے دیکھا لاتے ہوئے اور طالوت کے سامنے رکھ دیا۔ یہ گویا کہ اعلان تھا کہ بادشاہ یہ ہے، اور اس میں نشانی تھی، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی بادشاہت کو کنفرم کر دیا تابوت نازل کر کے، اور اس تابوت کے اندر کیا تھا؟ وہ تابوت صندوق کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر تابوت اس صندوق کو کہتے ہیں جس میں میت کو ڈالا جاتا ہے، یہ تابوت آ رہا ہے، لیکن تابوت ہر لکڑی کے صندوق کو کہتے ہیں۔ جی عربی میں تابوت کا معنی صندوق ہے، صندوق بھی عربی میں لفظ مستعمل ہے، تو یہ اس کی بادشاہت کی نشانی تھی یہ صندوق۔ اور صندوق کے اندر کیا چیزیں تھی؟ اس میں تورات تھی، فی سکینۃ من ربکم، اس میں طمانینہ تھی، اطمینان، کہ وہ جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو اس تابوت کو ساتھ لے جاتے تھے، جو ان کے لیے ثابت قدمی کا باعث بنتا تھا، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے۔ تو وہ صندوق ایک جنگ میں ان کو شکست ہوئی اور دشمن اٹھا کر لے گئے، تو اس کے بعد سے یہ ذلیل و رسوا ہوئے، غلام بنے، ان کے ملک پر قبضہ ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب بادشاہت طالوت کو دی تو وہ صندوق جو تھا وہ فرشتے اٹھا کے لائے اور طالوت کے سامنے رکھا، اور اس صندوق کے اندر تورات تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور کچھ وہ الواح تھی، تختیاں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ تو تحملہ الملائکہ، تو اس کو اٹھائے ہوئے تھے فرشتے، ان فی ذلک لآیۃ ان کنتم مؤمنین۔ اس کے بعد اب جب مقابلے کے لیے نکلے، فلما فصل طالوت بالجنود، یعنی جب اپنے شہر سے نکلے وہ فوج لے کر طالوت، تو لوگ اس کے ساتھ ہزاروں تھے جو ان کے ساتھ نکلے، تو اب وہ ارض فلسطین سے نکلے، اور جو دریا تھا، جو نہر تھی، وہ اردن اور فلسطین کے درمیان تھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، اور طالوت اللہ تعالیٰ نے اس کو علم بھی دیا تھا اور طاقت بھی دی تھی، جسمانی طور پر بھی مضبوط تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تمہاری آزمائش ہے۔ جو قائد ہے، جرنیل ہے، وہ اپنی فوج کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے مطیع و فرمان بردار ہیں کہ نہیں، یہ تکلیفوں پہ صبر کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ اور وہ زمانہ وہ نکلے جس وقت، تو بہت گرمی تھی، تپش تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، تو اس نے آرڈر جاری کر دیا اپنی فوج کو کہ کسی شخص نے، کسی سپاہی نے اس میں سے پانی نہیں پینا۔ پھر اسے تھوڑا سا ترس آ گیا، کہا اگر کوئی پیے دونوں ہاتھوں سے نہیں، ایک چلو بھرے، جتنا اس چلو میں آ جائے اتنا پی لے، بس اس سے زیادہ کسی نے نہیں پینا۔ تو یہ اس کا آرڈر تھا۔ اس کا ذکر جیسے قرآن میں آیا، فلما فصل طالوت بالجنود، جب نکلا طالوت
لشکر کے ساتھ، اور تو اس نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے اس دریا کے ساتھ۔ نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، ہم بھی نہر کہتے ہیں جو جس میں پانی بہتا ہے، دریاؤں میں سے نکالتے ہیں۔ فمن شرب منہ، جس نے اس میں سے پی لیا وہ ہمارے ساتھ جنگ میں نہیں جائے گا۔ جو پیاس میں صبر نہیں کر سکتا وہ تیروں اور تلواروں کے سامنے کیسے صبر کرے گا، اس لیے ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ فلیس منا، ہمارے ساتھ اس کا کچھ تعلق نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس میں سے نہ پیا وہی ہمارے ساتھ جائے گا، کیونکہ اس نے میرے آرڈر کو مانا ہے۔ تو فوج میں یہ مشق ضرور کروائی جاتی ہے کہ پھر کون آرڈر مانتا ہے۔ اب جب ایڈوانس کا حکم ہوتا ہے نا ملٹری کو، آگے سے ان کے فائر بھی آ رہا ہوتا ہے، ادھر سے اپنا فائر بھی ہوتا ہے جو ان کو کور دے رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں پھر چاہے ٹارگٹ پر پہنچنا ہے، جب اس نے ایڈوانس کہہ دیا ان کے قائد نے، جو میجر ہے جو بھی ان کی کمانڈ کر رہا ہے، تو پھر چاہے سارے کے سارے ہی شہید ہو جائیں کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو یہ آزمائش تھی کہ کون دشمن کے سامنے صبر کرے گا اور میرا مطیع و فرمانبردار ہوگا، تو اس لیے اس نے اس طرح آزمایا کہ انہیں کہا پانی نہیں پینا، فلیس منی، تو میرے ساتھ میری فوج میں نہیں ہوگا جس نے پی لیا، تو وہی ساتھ جائے گا جو اس پانی سے میں سے نہیں پیے گا۔ اب ہوا یہ پیاس لگی ہوئی تھی، فشربوا منہ، بہت سارے لوگ، ہزاروں تھے نا، بہت سارے نے پی لیا، کثرت نے پی لیا، تو جس نے پیا اتنا پیا کہ اس کی پیاس ہی نہیں بجھ رہی تھی۔ الا قلیلا منہم فشربوا منہ، تو جنہوں نے پیا انہوں نے اپنے بادشاہ کی نافرمانی کی نا، اس کے آرڈر کو نہیں مانا، تو پھر اس نے ان کو اپنے ساتھ بھی نہیں لیا۔ الا قلیلا، تھوڑے سے لوگ جو تھے انہوں نے آرڈر کو تسلیم کیا، انہیں کو ساتھ لے کے وہ چلے، انہوں نے کہا یہ تھوڑے جو ہے نا صبر والے یہی میرے ساتھ چلے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ مفسرین نے لی، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ وہ ان کی تعداد جتنی تعداد بدر میں صحابیوں کی تھی 313، اتنے ہی وہ لوگ تھے 313 جو طالوت کے ساتھ گئے اور جنہوں نے پھر مقابلہ کیا اور نہر بھی پار کی اور اس میں سے پانی بھی نہیں پیا، وہی مومن لوگ تھے۔ اور یہ لشکر جو چلا تھا اس تفسیر میں لکھا کہ وہ 80,000 لوگ تھے، 80,000 میں سے صرف 313 فرما بردار نکلے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے قائد کی آرڈر مانا اور اس کی اطاعت کی اور اس میں سے پانی نہیں پیا اور ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد فلما جاوزہ، جب اس نے اس نہر کو پار کیا اور جو تھوڑے سے لوگ تھے وہی پار کر سکے اس کے ساتھ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، جی، تو وہ اس کو اتنا یقین تھا طالوت کو کہ انہیں کو ساتھ لے کر وہ مقابلے کے لیے نکلا۔ تو اب کچھ لوگ جو تھے وہ کمزور ایمان والے بھی تھے تو مومن تھے، ان کے ساتھ 313 میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم، آج ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اب ان کو حوصلہ دیا ان لوگوں نے جو پختہ ایمان والے تھے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة۔ اب جب انہوں نے جالوت کے لشکر کو دیکھا
اتنا بڑا لشکر ہے اور مسلح ہے، ہمارے پاس تو ایسا اسلحہ بھی نہیں، نہ تعداد اتنی ہے، تو پھر کہنے لگی اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ایمان والے تھے، جن کا اللہ پہ یقین تھا، ان کی بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا یہ تعداد پر نہ جاؤ، ان کے اس لشکر کی تعداد کو اور ہیبت کو نہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو کہ اللہ کے اذن سے نصرت اور فتح ہوتی ہے، اور اللہ نے کتنے ہی تاریخ دیکھ لو، چھوٹے چھوٹے گروپوں کو بڑے بڑے لشکروں پر فتح یاب کر دیا۔ تو اللہ کے اذن سے اس پر بھروسہ رکھو، فتح تمہاری ہوگی۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ نصرت جو ہے صبر کے ساتھ آتی ہے، عدد کے ساتھ نہیں۔ ان النصر مع الصبر۔ تو آج ہم جو کیفیت دیکھ رہے ہیں نا، غزہ میں مجاہدین ہیں، لڑ رہے ہیں، اور پورا کفر جمع ہے، حتیٰ کہ امریکہ نے جتنا بھی اس کا اسلحہ تھا لیٹسٹ سے لیٹسٹ ان کو دیے جا رہا ہے، جہازوں کے جہاز بھر بھر کے، پیچھے ساتھ میں برطانیہ بھی ساتھ ہے، جرمنی بھی ساتھ ہے، حتیٰ کہ ہندوستان سے بھی بھر بھر کے جہاز جا رہے ہیں، اور ادھر سے کوئی مسلمان کھل کر ان کی زبانی حمایت بھی نہیں کر رہا، اور کتنے 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے اور وہ لڑ رہے ہیں، چھوٹا سا گروپ ہے اور ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ تو ہر حالات میں صبر کر رہے ہیں، ان کے گھر برباد ہو چکے، بچوں اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہے شہید ہونے والوں، 72% تو وہ ہیں، بچے اور عورتیں۔ اس کے باوجود وہ صبر سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے تو اسی صبر کے ساتھ نصرت آتی ہے، چاہے سارا جان جمع ہو جائے، فتح اسی کی ہوگی جس کی نصرت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، آمین۔ تو یہ باقی آیتیں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔